یزیدی لشکر نے امام حسین کا گھیراؤ کر لیا اور کہا ہم آپ کو پانی بھی پینے نہیں دیں گے. لیکن سبحان اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے متعلق؟ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ وہ واقعی ان کو پینے کو پانی نہیں دیا گیا تو وہ پانی سے محروم رہے. ایسا نہیں تھا. میں اصل واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایسا نہیں. یہ جو کچھ بھی ہوا، یعنی واقعہ تو تھا کہ انہوں نے پانی بند کر دیا، لیکن جب خیمے کے اندر لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ پیاس بڑی شدید ہے اور پانی لشکر یزید نے بند کر دیا، دریا پہ سے جو پانی لینے جاتا ہے اس پر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نواسۂ رسول نے زمین پر پیر مارا. جب زمین پر پیر مارا تو زمین سے چشمہ نکل آیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پینے کا حکم نہیں ہے. ادب پروردہ صبر و رضا، وہ صبر کا مقام تھا. حسین پانی موجود ہے لیکن حکم یہ ہے کہ پانی اب دنیا کا نہیں پینا ہے. رسول اللہ معلوم ہوتا یہ فرما رہے تھے کہ اب تم کو میرے ہی ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے، دنیا کا پانی اب مت پیو. آپ نے فرمایا نہیں پیتے. مصطفیٰ کے رسول اللہ کے نواسے کی ٹھوکر میں پانی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ رسول اللہ کے نواسے بے بس تھے. ایک عیسائی نے کہا، بڑا مشہور مناظرہ تھا دہلی میں، انگریز نئے آئے تھے اور انگریز عیسائیت کو پھیلا رہے تھے اور عیسائی مبلغین دبا کے ادھر ادھر پھر رہے تھے، مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے. ایک عیسائی مبلغ نے برسرے بازار ایک عالم دین کو پکڑ لیا اور کہا تم مولوی لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی کیا سوال ہے، تم تو بڑے غصے میں ہو، سوال ابھی کہا نہیں تم نے میرا دامن پکڑ لیا، تم کہتے ہو جواب نہیں دے سکتے. بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے کہ تم اپنے رسول کی بڑی تعریف کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رسول فرش زمین پر رہتے تھے اور عرش بری پر حکومت کرتے تھے، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رسول رحمت للعالمین تھے، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رسول جس کو چاہتے تھے جنت دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جنت کا سردار بنا دیتے تھے، نوجوانوں کا سردار بنا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے فرماتے تھے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، طلحہ تم جنتی، سعد بن ابی وقاص تم جنتی. یہ بڑے بڑے جل و قدر عشرہ مبشر بالجنہ حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی. تو ان کا تم کہتے ہو، تم کہا میرے رسول ایسے ہی تھے. تو ان کا جب اتنے با اختیار رسول تھے، جنت بھی دیتے تھے، یہ بھی دیتے تھے، وہ بھی دیتے تھے، یہ بھی دیتے تھے، وہ بھی دیتے تھے، تو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے کربلا کے میدان سے؟ اعتراض تو بڑا زبردست تھا اس کا. رسول اللہ اپنے نواسے کو کربلا کے میدان میں بچا نہیں سکے. کہاں بھائی اعتراض تو آپ کا بالکل بجا ہے. کب وہ بات اصل میں یہ ہے، مولانا صاحب نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ رب العالمین کے حضور میں عرض کیا کہ میرے نواسے پر کربلا کے میدان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو پادری صاحب جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میرے نواسے پر کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر بڑا ظلم کر رہا ہے، پانی بند کر دیا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرے بیٹے تھے، ان کے لیے سب کچھ بند کر دیا تھا اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. اب وہ عیسائی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو عیسائی سے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تم تو اللہ کا بیٹا کہتے ہو حضرت عیسیٰ کو، ہم تو خیر نبی مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اپنے بیٹے کو نہیں بچایا، ان کو ویسے ہی صلیب پہ چڑھوا دیا.
تو حضرت امام حسین تو نبی بھی نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، وہ تو رسول کے نواسے تھے، ان کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ تو بہرحال بات اصل میں یہ تھی کہ شہادت کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، رب العالمین جل جلالہ وعلا ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگاہ ہو، خبردار، ہرگز نہیں تم کسی کو جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، لا تقول، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، شہید زندہ ہوتا ہے، جس کو ظلماً مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے اپنی جان کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیا وہ شہید ہوتا ہے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیا، اللہ کے نام پر زندگی کو ختم کر دیا اور یہی کہتا رہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا وہ شہید ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعلا ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ مت کہو، اللہ کی راہ میں جان دینے والا مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے، تم کو ان کی زندگی کا احساس اور شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ یہ شہادت کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ نواسہ رسول نے شرابی اور بدکار بادشاہ کی اطاعت سے انکار کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا اور رسول اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ امام حسین نے صبر کا پیکر تھے۔ دیکھو پانی، نواسہ رسول کے قدموں کے نیچے پانی، یہ کرامت تھی ان کی۔ اور حسین ابن علی ولیوں کے سردار ہیں، حسین ابن علی ولیوں کے سلطان ہیں، ولایت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے۔ امام حسین کی یہ کرامت تھی، اور کرامات الاولیاء حق، ہم اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، قرآن مجید و فرقان حمید سے ثابت ہے۔ امام حسین کی یہ کرامت تھی کہ ان کی ٹھوکر سے پانی نکلا، لیکن آپ نے فرمایا دیکھو بیٹے پانی نہیں پینا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی نہیں پیوں گا، اس وقت حکم ہے یا یہ پانی پی لو یا آب کوثر پی لو، میں کوثر ہی پیوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا جب نیزوں کی بوچھار ہو رہی تھی، گھوڑے سے گر گئے، خون بہہ رہا تھا، زخم پر زخم لگ رہے تھے، ایسے میں آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے حضور میں سجدہ کروں، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے میرے رب کے حضور میں سجدہ کرنے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کیسے سے کیسا ہی امتحان کا وقت ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز فرض ہے، پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، اور جو بندہ اللہ کے حضور میں سر جھکاتا ہے اللہ اس کو یقیناً عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً عزت عطا فرمائے گا کہ نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، چاند اور سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ امام حسین تلوار کی چھاؤں میں نماز ادا کی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ایئر کنڈیشن مسجدوں میں، بہت سے لوگ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو امام صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امام صاحب چندہ کیجئے، ایئر کنڈیشن لگوا دیجئے۔
اللہ اللہ، اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ایئر کنڈیشن میں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، سعودی عرب ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے، مصر وغیرہ ہے، لیبیا ہے، بہت سی مساجد میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، پاکستان میں بھی بہت سی مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں۔ تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اب ایئر کنڈیشن میں اور بجلی کے پنکھوں میں اور کولر میں۔ ہم لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں پنکھوں میں، ایئر کنڈیشن میں اور کولر میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پیاس لگتی ہے تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وہ نماز امام حسین کی، اس نماز پر ہزاروں نمازیں، سبحان اللہ، اس نماز پر امام حسین نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو نماز ادا کی وہ تلواروں کی چھاؤں میں تھی۔ جو اپنے رب کے حضور میں سجدہ کیا وہ سجدہ تلواروں کی چھاؤں میں تھا۔ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، نواسۂ رسول کی شہادت۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ ہم مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت، جو اس کا جو پس منظر تھا اور جو اس کا اصل سبب تھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے، حاکموں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو ہمارا سلام